أما بعد فعن حنظلة بن الربيع الأسيدي رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لتلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال وما ذاك؟ قلت نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. انہوں نے فرمایا پاک ہے اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. حضرت ابو بکر نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے. اس کے بعد میں اور ابو بکر دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہے اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کریں. لیکن اے حنظلہ اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے، بلکہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی. فکر آخرت میں یہ صحابہ کا حال ہے کہ ذرا سا تغیر کیفیت میں ہوتا تو فوراً آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ سامنے پیش کرتے تھے. اب ایک کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر کی مجلس میں جنت دوزخ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، آخرت بالکل سامنے آ رہی ہے، لیکن جب گھر جا کر بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو وہ کیفیت نہیں رہی. تو فوراً ہی توجہ ہو گئی کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں نفاق ہو کہ ہمارا حال وہاں کچھ ہے اور گھر پر کچھ ہے. تو آپ نے ان کی جو ہے وہ اصلاح فرمائی اور ان کو حوصلہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں فکر کی. اگر یہی کیفیت رہے جو پیغمبر کی مجلس میں ہے تو پھر تو فرشتے تم کو راستوں میں سلام کریں گے، بستروں پہ سلام کریں گے. بلکہ کبھی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کبھی ایسی ہوتی ہے. ہر حال میں انسان کو شریعت کے احکام پورا کرنے چاہیے جو اس کے اختیار میں ہے. باقی جو کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں یہ انسان کے بس سے باہر ہے. اگر اچھی کیفیت حاصل ہو شکر ادا کرے، اور کیفیت اچھی نہ ہو تو عمل تو کرتا رہے، چاہے کیفیت اس کو حاصل رہے یا نہ رہے. حضرت انس فرماتے ہیں اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تم ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، تم ان کے کرنے میں کوئی پرواہ محسوس نہیں کرتے. اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ان کو مہلکات میں شمار کرتے تھے
یعنی ہم صحابہ ان اعمال کو ہلاک کرنے والے اعمال شمار کرتے تھے، ہم ان کو ایسے گناہ سمجھتے تھے جو انسان کو ہلاک کر دیں گے، لیکن تم ان کو بہت آسانی سے کر لیتے ہو۔ تو یہ صحابہ کی فکر آخرت تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نظر ایک تابعی ہیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت انس کے زمانے میں ایک دفعہ اندھیری جو ہے رات آئی اور تیز آندھی آئی، تو وہ حضرت انس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی آندھی وغیرہ دیکھی ہے پیغمبر کے زمانے میں؟ وہ آتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں آتی تھی، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ذرا سی ہوا تیز چلتی، اندھیرا تیز پھیل جاتا، ہم دوڑ کر مسجد چلے جایا کرتے تھے، اس خوف سے کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ قیامت کی اتنی فکر تھی کہ ہلکا سا موسم میں تغیر ہوتا تو دوڑ کر مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے ہیں، ایک دفعہ ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کیا بات کی تھی؟ یعنی حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کیا بات کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو کہا کہ میرے والد نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں جو ہم نے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا، تلاوت کی، وہ اگر بس قبول ہو جائیں اور ہمیں ان پر اجر و ثواب مل جائے، تو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں اگر ہم ان میں برابر سرابر بھی چھوٹ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہمیں نہ ان کا ثواب ملے اور نہ ان اعمال کی پاداش میں ہم سے کوئی مواخذہ ہو، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس ہم تو یہ اس طرح چھوٹنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، ہم تو پیغمبر کے زمانے میں جو اعمال کیے ان پر بھی ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد جو ہم سے اعمال ہوئے نیک عمل، ہم ان پر بھی ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کے بعد جو میں نے اعمال کیے اگر میں ان میں برابر سرابر چھوٹ گیا تو میں کامیاب ہوں۔ تو حضرت ابو بردہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ کے والد میرے والد سے بہت افضل تھے، یعنی ان کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ وہ پیغمبر کے بعد کیے ہوئے نیک اعمال پر ثواب کے امیدوار نہیں تھے، بس وہ چاہتے تھے کہ مواخذہ کوئی نہ ہو، پکڑ کوئی نہ ہو، برابر سرابر چھوٹ جائیں تو بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا حال ہے کہ جنہوں نے کئی دفعہ زبان رسالت سے اپنے لیے جنت کی بشارت سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر جنت میں ہے۔ آپ نے انہی کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا کوئی تو وہ عمر ہوتے۔ تو ان کا تو فکر آخرت میں یہ حال ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جو اعمال ہوئے ہم اس میں برابر سرابر چھوٹ جائیں تو بھی کامیاب ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تھوڑے سے اعمال کرنے کے بعد بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اپنے اعمال پر مطمئن نہیں رہتے تھے، آخرت سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد رکھیں، اپنے اعمال پر تکیہ اور اطمینان نہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور خوب کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک اللهم صل لا الہ الا اللہ صلی برحمتک یا ارحم